جھٹکے سے اس کی آنکھوں سے پسینے سے اس کا وجود تار ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں وحشت سی تھی، حلق میں گویا کانٹے اگ گئے تھے۔ گہری سانس لے کر اس نے خود کو پرسکون کیا۔ شکر کہ صرف خواب تھا۔ ہاتھ کی پشت سے پسینے سے بھیگی پیشانی صاف کرتے سائڈ ٹیبل پر ڈرا پانی کا جگ اٹھایا تھا، لیکن خالی جگ دیکھ کر یاد آیا کہ رات کو بڑا ہی نہیں تھا۔ پیروں میں سلیپر ڈالے صوفے پر سے شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کچن میں جا کر فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے ہی ایک ٹھنڈک سی پورے بدن میں اترتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں بند کیے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے وہ گہرے سانس لے رہی تھی، جبھی کچن کی لائٹ کھلی دیکھ کر حمید صاحب وہاں آئے تھے اور اسے وہاں دیکھ کر چونکے تھے۔ پاپا آپ سوئے نہیں؟ وہ خود بھی چونکی تھی۔ میں تو آفس کا کام دیکھ رہا تھا، لیکن تم کیوں ابھی تک جاگ رہی ہو؟ یشپا بیٹا ٹھیک ہو نا؟ یہ چہرہ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ فکر مندی سے کہتے وہ اس کی طرف بڑے تھے۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، بس ایک برا خواب دیکھ لیا تھا۔ اپنے گال پر رکھے ان کے ہاتھ پر یشپا نے اپنا ہاتھ لہجے میں بشاشت سموئے ہوئے کہا، ورنہ ذہن تو ابھی تک خواب کے زیر اثر تھا۔ او تو میری بریو ڈاٹر برے خواب سے ڈر گئی ہے؟ حمید صاحب نے شرارتی انداز میں اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کو۔ انہیں فخر تھا اس پر۔ اللہ نے انہیں بیٹا نہیں دیا تھا، لیکن یشپا بھی ان کے لیے کسی بیٹے سے کم نہ تھی۔ 6 سال پہلے جب ان کی شریک حیات کا انتقال ہوا تھا تو وہ خود بھی ٹوٹ سے گئے تھے۔ اپنی بیوی سے انہیں محبت بھی بے انتہا تھی۔ کتنے ہی دن وہ اس صدمے سے نکل نہ سکے تھے۔ بیمار ہو کر بس اپنے کمرے کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں یشپا ہی تھی جس نے پھر سے انہیں زندگی کی طرف راغب کیا، حالانکہ اس کی خود کی عمر ہی کیا تھی اس وقت، محض 14-15 سال۔ لیکن جس انداز میں اس نے انہیں سنبھالا تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہو گئے تھے۔ یشپا کے خفگی سے دیکھنے پر وہ ہنس دیے تھے۔ مذاق کر رہا تھا بیٹا، چلو اتنا سوار نہ کرو ذہن پر، سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ حمید صاحب نے شفقت سے اس کا ساتھ تھپکا تھا۔ ٹھیک ہے میں سو جاتی ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ آپ بھی سو جائیں گے اور مزید کوئی کام نہیں کریں گے۔ اپنی صحت کا خیال کریں، اس عمر میں اتنا کام کریں گے تو بہت جلدی بوڑھے ہو جائیں گے آپ۔ ان کا بازو پکڑ اپنے ساتھ وہ انہیں ان کے روم میں لے آئی تھی۔ ٹھیک ہے دادی اماں، سو جاتا ہوں میں، کیونکہ میں اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا۔ حمید صاحب نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جس انداز میں کہا تھا دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ بدحواسی میں وہ دونوں گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوئے۔ چہرے بالکل پیلے پڑ چکے تھے، جیسے جسم سے سارا خون ہی نچڑ گیا ہو۔ ریسیپشن سے اس کے بارے میں معلوم کر کے دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے دوسرے فلور پر پہنچے تھے، جہاں کوریڈور میں ہی ریاض سر ہاتھوں میں گرائے بینچ پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں، وحشت زدہ چہرہ، خون سے داغدار ہوئے لباس کو دیکھ کر دونوں کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ شکستہ قدموں سے چلتے اس کے پاس پہنچ کر احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس نے چونکا اسے دیکھا اور بے سادہ اٹھ کر اس کے گلے لگا۔ احمد میری غلطی ہے، یہ میری وجہ سے ہوا، مجھے اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، بڑھائی ہوئی آواز میں کہتے وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ خاموش ہو جا ریاض، تیری غلطی نہیں ہے یہ، اللہ کی رضا سمجھ اور خود کو قصوروار مت بول، تیری وجہ سے نہیں ہوا کچھ، تو سمجھ رہا ہے نا میری بات ریاض؟ تو سمجھ رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بڑے احمد نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا، جو بے آواز روتے خود کو ملامت کیے جا رہا تھا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا اگر اس سے کچھ ہو گیا تو، یا اللہ کاش میں اسے اکیلا نہ چھوڑ کر گیا ہوتا۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ اونچا پورا مرد پھپک کر رو رہا تھا۔ ایک ملال سا تھا جو اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قصوروار گردان رہا تھا۔ اگر وہی گولی اسے لگتی تو تب بھی شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اپنی جان سے پیارے دوست کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ ہو رہی تھی۔ دکھ کی شدت سے کوریڈور میں موجود ان تینوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ خالص تیری بات ہوئی ڈاکٹر سے؟
کیا کہا حیدر کے بارے میں؟ بے جان قدموں سے حارث کو آتے دیکھتے منہ لپک کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ بے تابی سے اس سے دریافت کیا۔ حارث نے شدت گریہ سے گلابی پٹی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ ایک موت کی سی خاموشی وہاں پھیلی تھی جس نے حارث کی آواز نے توڑا تھا۔ آپریشن چل رہا ہے، 4 گولیاں لگی ہیں اسے، 2 بازو، 1 پیر اور 1 سر میں۔ تیمور تو دبا کر بہت کم امید ہے اس کے بچنے کی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ بیکار باتیں مت کر حارث، کچھ نہیں ہوگا اسے، اور رونا بند کر۔ تو جانتا نہیں ہے کتنا بڑا کمینہ ہے وہ، یہ 4 گولیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کا۔ حارث کو جھڑکنے کے بعد اس نے ہذیانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا جیسے باقی یہ 4 گولیاں اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ جب سب ساتھ رہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے، دوسروں کو تانگ کرتے تھے، تب کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ کبھی بچھڑنا بھی پڑے گا، جدائی بھی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ زندگی کی رونقوں سے بھرپور اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا، لمحوں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ابھی صبح ہی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ان سے لڑتا جھگڑتا زندگی کو جیتے کتنا پرسکون تھا، کتنا مطمئن تھا، لیکن کس سے معلوم کب کیسے یہ زندگی داغا کر جائے۔ کتنی دفعہ وہ اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر لڑ پڑتے تھے، اسے 1-2 لگا بھی دیتے تھے، بری بلی بھی سنا دیتے تھے، لیکن ایک وہ ڈیٹ تھا کہ مجال ہے جو کسی بات کا برا مان جائے، بلکہ بے عزتی پر بھی منہ پھاڑ کر دانت نکال ہنستا رہتا تھا تاکہ سامنے والے اور جلے اور زچ ہوں۔ پورے جامعہ میں وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسٹوڈنٹ تو ایک طرح پروفیسر تک اس کی شرارتوں سے بچ نہ پاتے تھے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں پڑے اس بے جان ہوتے حیدر کو 2-4 تھپڑ مار کر اسے ڈانٹے، اسے برا بلا کہے، گالیاں دے کہ بس بہت کالے ڈرامہ چل، اب اٹھ جا کمینے، اور کتنی جان نکالے گا۔ آپریشن تھیٹر کے پاس کھڑے احمد نے اپنا یہ بستہ ہاتھ شیشے کے دروازے پر رکھے اندر دیکھا تھا، جہاں ڈاکٹر اور نرسز اس پر جھکے کھڑے اسے واپس زندگی کی رنگینیوں کا حصہ بنانے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ احمد کو اس کی جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بس میں ہوتا تو اپنی سانسیں اس پر قربان کر کے بس اس کی زندگی مانگ لیتا۔ کربناک اذیت سی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، شدت سے اس کا دل بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ بس وہ صحیح سلامت یہاں آ کر کھڑا ہو جائے، بس اور کچھ نہیں۔ اس کی سانسیں سلامت رہے، اسے کچھ نہ ہو۔ یار لائبہ، میری بلو فائل کہاں رکھی ہے تم نے؟ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے کمرے میں سے ہی آواز لگا کر لائبہ سے پوچھا تھا، جو باہر لاؤنج میں بیٹھی فالیہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس ٹی وی کو تو بند کر جاتی، حلق پھاڑ کر ہبڑے پڑتی نیوز اینکر کی آواز سر میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے ریموٹ کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی۔ اب یہ ریموٹ کہاں چلا گیا؟ لائبہ، ریموٹ کہاں رکھا ہے؟ اس نے پھر آواز لگا کر پوچھا۔ ایک تو اتنی مشکل سے دل کو سمجھا بجھا کر پڑھنے بٹھاتا ہوں، لیکن تب یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہی وقت پر نہیں ملتی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ صوفے پر پڑے کشن ہٹا کر ریموٹ ڈھونڈ رہا تھا، تبھی اینکر کی پوری اسرار آواز پر بریکنگ نیوز نشر کرتے لمحے کو اشک کے وجود کو جامد کر گیا تھا۔ اینکر کی آواز کسی سور کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ناظرین، بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 کے قریب 2 نامعلوم افراد MNA ظہور دلاور کے بیٹے حمزہ حیدر علی کو گولیاں مار کر فرار۔ شدید زخمی حالت میں انہیں THC ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی کنڈیشن کے بارے میں تاہم کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسے 100% یقین تھا کہ سننے میں یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہوگی، وہ ان کا حیدر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بھلا کیسے گولیاں لگ سکتی تھی، اور ہمت کس میں ہے حمزہ حیدر علی کو گولیاں مارنے کی؟ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے اس نے
بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا تاکہ اسے کال کر کے خود دریافت کر سکے، اور اسے پکا یقین تھا کہ اب بھی وہ کال اٹھائے گا اور کہے گا کمینے اشرف، تو نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ابھی میں MNA کا بیٹا حمزہ حیدر علی ہوں، کسی کے باپ میں ہمت نہیں مجھے ہاتھ لگانے کی، اور تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی مجھے گولی مارے گا؟ اس کا تیز تیز دھڑکتا دل شدت سے ایک ہی التجا کر رہا تھا کہ بس حیدر ایک دفعہ فون اٹھا لے، بس ایک دفعہ اس کی آواز سن لوں اور دل کو چین پڑ جائے۔ لیکن اس پل اس کے جسم سے جان نکل رہی تھی جب غیر ارادی طور پر اس کی نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی۔ پہلے وہ جان بوجھ کر اسکرین کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اب جو نظر پڑی تھی تو اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں اب حیدر کی ہنسی مسکراتی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اسے وہی دکھا رہی تھی جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے کانوں میں اسی کا نام سنائی دے رہا تھا جسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ 5 دفعہ بیل جانے کے بعد آپریٹر کی آواز اس کی سن ہوتی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، جو دوسری جانب سے جواب موصول نہ ہونے کا بتا رہی تھی۔ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں وہاں پہنچا تھا، جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ کار سے نکل کر ریسیپشن سے معلوم کر کے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ یا اللہ اسے کچھ نہ ہو، میرے اللہ اسے بچا لے، اس کی زندگی سلامت ہے۔ دل میں وہ اللہ سے مخاطب تھا۔ ہسپتال کا محسوس دوائیوں کی بو سے رچا بسا ماحول، اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے اللہ کے بعد ڈاکٹروں سے التجا کرتے لوگ، یہاں سے وہاں جاتے مصروف سے ڈاکٹر نرسز، مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے پریشانی سے بھاگ دوڑ کرتے لوگ، ہر کسی سے نظر چراتا وہ دوسرے فلور پر آیا تھا جہاں سامنے ہی کوریڈور میں سب بیٹھے اسے نظر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے اب ان کے اندر جان باقی نہ رہی ہو، صرف خالی جسم ہو۔ وہ جان رہی کہاں تھی اب؟ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خود کو کوئی دکھ پہنچے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنے جان سے پیارے کو تکلیف میں تڑپتے دیکھ کر ہوتی ہے؟ اگر یہ سچ تھا تو پھر ان کا بھی وہی حال تھا۔ جسم بھلے سے الگ تھے لیکن دل سب کا ایک ہی تھا۔ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے تڑپ اٹھتا ہے، اور پھر اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑتا وہ انسان ان کے لیے دل کی ہی اہمیت رکھتا تھا۔ اتنی دیر سے وہ تکلیف میں تھا تو ان کو کیسے چین پڑ سکتا تھا؟ یہ دوستی بھی نہ جانے کتنا عجیب رشتہ ہے، جس سے سب سے زیادہ لڑتے ہیں اس پر جان چھڑکتے ہیں۔ اگر دوست کو کوئی کچھ کہہ دے تو سب آستین چڑھا کر لڑنے مرنے پر اتر آتے، دوسروں کو تو جان بوجھ کر لڑ پانے کے بعد آرام سے بیٹھ کر مزے سے تماشا دیکھتے، لیکن جب خود کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جاتا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تو لڑنے بھیڑنے اور مار کٹائی کے بعد خود ہی صلح کر لیتے۔ چل کمینے، جیسا تو کہہ رہا ہے ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ اوئے تو دوست نہیں بھائی ہے ہمارا، سوچ بھی کیسے لیا تو نے کہ ہم تجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ کوریڈور کی ہولناک خاموشی کو اس کے قدموں کی چاپ نے توڑا تھا۔ صاحب نے چونک کر بے سادہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت رقم تھی۔ ہر شکوہ انداز میں اس نے اس سب کو دیکھا تھا۔ پرشکوہ انداز میں اس نے ان سب کو دیکھا تھا۔ میں بھی تو دوست تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے؟ حارث اس کے پاس آیا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان دونوں کو جیسے آنسو بہانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ دنیا کا سب سے انمول رشتہ دوستی ہی تو ہے۔ ایک ساتھ ہنستے کھیلتے لڑتے جھگڑتے انہوں نے ساتھ گزارے تھے، کبھی بھولے سے بھی جدا ہونے کا نہیں سوچا تھا۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر آج یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا یہ ضروری تھا؟ گولیاں صرف اس سے ہی لگنی تھی، وہی کیوں؟ ان کے دل کسی نے مٹھی میں جگڑ لیے تھے، لیکن پھر بھی ایک مہم سی امید تھی کہ نہیں اسے کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا اسے۔ ارے یہ تو صرف 4 گولیاں ہیں، اگر اسے 40 بھی لگ جائیں تو بھی اسے کچھ نہ ہو۔ اس کے اندر صرف ہڈیاں نہیں بلکہ ڈیٹ ہڈیاں ہیں، وہ کہاں آسانی سے جان چھوڑے گا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ان سب کی جان تھا۔ اب جسم سے کبھی جان نکلنے کے بعد کوئی زندہ رہا ہے کیا؟ ارے تم جانتے نہیں ہو مجھے، حمزہ حیدر علی ہوں میں، وہ بھی MNA کا بیٹا۔ اگر مر بھی گیا نا تو بھی چین نہیں لینے دوں گا تم لوگوں کو، بھوتوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہوں گا۔
जैकेट की जेबों में हाथ डाले, बेंच की बैक से टेक टिकाए। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। हैदर की आवाज़ उसे अपने करीब ही सुनाई दी थी। कभी उसने कितने फखर से कहा था और वो उसे हमेशा ही बेजारी से जोड़ देते थे। मतलब कि तू मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ेगा। रियाज को आज शिद्दत से उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा था। जहन के पर्दे पर उसके साथ गुजरे कितने पल, कितने लम्हे एक के बाद एक कल फिल्म की तरह चल रहे थे। वो कितना ज़रूरी था, कितना अहम था उनकी ज़िंदगी में। उसके बगैर तो उनका दिन ही नहीं गुजरता था। ऐसा तो कभी उनकी ज़िंदगी में कोई दिन नहीं गुजरा था जो उसकी शरारतों के बगैर हो। दीवार से टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर लपेटे, सर झुकाए खड़े, उसे ना जाने कितना वक्त बीत गया था, लेकिन उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। और ये वक्त ही तो था जो रुक सा गया था। एक दर्द सा दिल में कुल्ली मार कर बैठा था। वो रोया नहीं था, बुलंद आवाज़ से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आंसू बहका भी किसी का बस चला है। एक तवातर से आंखों से निकलता माया उसके चेहरे पर बह रहा था। दफातन फ़ोन बजने पर वो चौंका था। उल्टे हाथ की पुश्त से भीगे गाल साफ करते हुए उसने जीन्स की जेब में से फ़ोन निकालते हुए एक नज़र उन सब को देखा था जो बिल्कुल भी चुपचाप नढाल से बैठे थे। कहने को कुछ बचा ही ना हो, जैसे उसे याद नहीं पड़ता था कभी सब के एक साथ होने के बावजूद खामोशी तो दूर की बात, इस कदर वहशतनाक खामोशी उनके दरमियान ही हो। उसने मोबाइल की जलती स्क्रीन को देखा जहाँ नूर कालीन के अल्फाज चमक रहे थे। वहाँ से थोड़ा सर पर आते हुए उसने कॉल यस करके कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम बारी आवाज़ में किया गया उसका सलाम जरनूर ने जैसे सुना ही ना था। अहमद क्या हुआ है? हैदर को वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? प्लीज़ कुछ तो बताओ। अहमद बेतहाशा रोते हुए उसने रुक रुक कर बेताबी से कहा था। कैसे पता चला तुम्हें? उसके सवालों से नजर चुराते हुए उसने भी जवाबन सवाल पूछा था। लाइबा ने बताया और न्यूज़ पर भी दिखा रहे हैं। अहमद कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? प्लीज़ कुछ बोलो वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसकी भीगी आवाज़, उसका दर्द वो साफ महसूस कर सकता था। वो खुद को कोई तसल्ली नहीं दे पा रहा था, फिर उसे क्या कहता। परेशान मत हो नूर, कुछ नहीं होगा। उससे ऑपरेशन चल रहा है, तुम दुआ करो। उससे इस वक्त तुम्हारे आंसू से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए नरमी से बोला था, वरना दिल तो दर्द से फटा जा रहा था। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ अहमद? बस थोड़ी देर के लिए। जरनूर के बेकरारी और बेजाने से कहने पर उसने सहूलत से मना किया था। अभी मुनासिब नहीं, रात बहुत हो गई, सुबह मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊँगा। वो ना चाहते हुए भी मान गई थी। करीबी मस्जिद से फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो रही थी। सारी रात उनकी वहीं सर्द कॉरिडोर में पल पल अजियत में गुजरी थी। किसी के पास तसल्ली के दो लफ्ज़ ना थे एक दूसरे को कहने के लिए। लगता था जैसे अब कुछ कहने के लिए बचा ही ना हो। एक धड़का सा दिल को लगा हुआ था। कहाँ कहाँ जा रहा है तुम? कहाँ जा रहा है तू? तैमूर ने हालत को शिकस्ता कदमों से वहाँ से जाते देख पूछा। नमाज पढ़ने बारी आवाज़ के साथ कहकर वो रुका नहीं था, वहाँ से निकलता चला गया था। एक खाली सी नज़र पेशेंट थिएटर पर डाल कर उसने अशर को देखा था। नजरें चार होने पर तैमूर के कुछ कहे बगैर ही उसने असबाब में सर हिला दिया था। दोनों साथ ही हारस के पीछे गए थे। सिर्फ एक हस्ती ही तो थी जिसके सामने वो उसकी ज़िंदगी की भीख मांग सकते थे। वो जैसा दिल से पुकारने वालों को खाली हाथ नहीं रहने देता। अहमद की कोई नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, लेकिन रियाज की हालत के पेश नज़र उसने कज़ा पढ़ने का इरादा किया था। वो ना जाने किस वक्त ऑपरेशन ख़त्म हो जाए। ऐसे में किसी को तो वहाँ होना चाहिए था ना। उसने तासुब से रियाज को देखा था जो बेंच पर दोनों हाथ सीने पर बांधे हला में देखते न जाने किस गहरी सोच में गुम था। होंठों पर जैसे कपल पड़ चुके थे। कभी ना बोलने की कसम खा ली हो। एक चुप सी उसे लग गई थी। अहमद उसे कुछ कहने का इरादा किया ही था जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलकर उन दोनों ने पहले चौंक कर देखा और फिर बेकरारी से बाहर आने वाले डॉक्टर की जानिब बढ़े। पेशेंट के पेरेंट्स? डॉक्टर ने सवाल अंदाज में पूछा। वो आउट ऑफ कंट्री, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, सुबह तक पहुंच जाएंगे। और डॉक्टर अब कैसा है हैदर? ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? बेकरारी हंस से सवाल थी, दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे कि पता नहीं डॉक्टर क्या कह दे। रिलैक्स यंग बॉयज़,
آپریشن کر کے بازو اور پیر میں لگی گولیاں تو ہم نے نکال دی ہیں، اور قسمت اچھی تھی اس کی جو سر والی گولی صرف ٹچ ہو کر گزری۔ شاید کلر نے جاتے جاتے ماری تھی جب ہی نشانہ چون گیا۔ بٹ ہی از سیف ناؤ۔ حالت خطرے سے باہر، لیکن اب سکون آور ادویات کے زیر اثر ہے، اس وجہ سے ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر کی آواز ان کے لیے نئی زندگی کے نوید کی طرح تھی، بے ساختہ۔ وہ چیزیں دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اور ہونٹوں پر ہنسی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ دونوں ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں۔ گزری رات کسی قیامت سے کم تو نہ تھی۔ ڈاکٹر بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیے تھے جو خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ ابھی انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا تو آپ مل سکیں گے، بس دھیان رکھیں کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہہ کر ان دونوں کا شانہ طبقہ تھا۔ وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ شور شرابہ؟ ارے ڈاکٹر، اب تو جشن ہوگا، جشن۔